the wrong side of history. تاریخ کے غلط رخ پہ مت بیٹھ جائیے گا. سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین تاریخ کے صحیح رخ پہ تھے. ابو جہل اور ابی لہب بدنصیب، تبت یدا ابی لہب وتب. ہمارے دوست نے سوال کیا ہے، پاکستان کو قائم ہوئے 60 برس ہو چکے ہیں، ابھی تک یہاں پہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا. کس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان مدینہ طیبہ ہے؟ پاکستان تو مدینہ طیبہ ثانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. اس میں مدینہ ثانی بھی بننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی پوری ہونی ہے جس میں ہمیں غزوہ ہند کی بشارت دی گئی. مسلمانوں کے عروج کا وہ مرکز بھی یہاں بننا ہے جہاں ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر، وہ بھی یہیں سے ہونا ہے. یہ سب تو ہونا ہے، چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے. جب خطہ زمین ہم نے بنایا اللہ کے فضل سے 27 رمضان مبارک کو، یہ معجزہ، یہ تاریخ کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری اور بشارت بنا کے بھیجی ہے. اس پر شک نہ کیجیے گا. ہم اکنالج کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ریاست کو تباہ کر دیا جائے، اس ریاست کے خلاف حملے کیے جائیں، اس ریاست سے جنگ کی جائے. اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کیا جائے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے، استغفار کیا جائے اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کیا جائے. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے، خوش نصیب ہوں گے. علامہ اقبال کے نظریہ جمہوریت اور طرز حکمرانی، ہم نے یہ بات ابھی کر دی ہے کہ آج کل کے تمام جدید نظام جو آپ کو نظر آتے ہیں، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف جمہوریت ہوگی یا ڈکٹیٹرشپ ہوگی. جی نہیں، علامہ اقبال نے ایک تیسرا تصور بھی دیا جس کو وہ روحانی جمہوریت کہتے ہیں یا ایسی بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، ایسی حکمرانی جس میں نرمی، محبت، پیار، درگزر، عفو اور معافی ہو. جہاں پہ خلیفہ وقت جو بات کر چکے ہیں، جہاں خلیفہ وقت سے پوچھا جا سکے کہ 2 چادریں آپ کہاں سے لائیں، جب معاشرے کا، ملک کا اعلیٰ ترین فرد اس ملک کا حکمران ہو. یہ سب اس وقت ہوگا جب قوم میں ایک روحانی انقلاب برپا ہوگا. جب ہماری پاکستان ہم نے بنایا تو ہم میں سب سے بہتر انسان ہمارا قائد تھا. اب جب پاکستان کو عروج پہ لے جانا ہے تو وہ بھی اس وقت ہوگا جب ہم میں سب سے بہتر انسان کی قیادت کرے گا انشاءاللہ. وقت قریب. جی میں آپ سوال کرتا ہوں غزوہ ہند کے بارے میں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کی طرف ہمیشہ اشارہ کیا، لیکن اس پہ کبھی بھی ہمیشہ جو ضعیف حدیث پائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا تو جو فوج ہوگی وہی آگے امام مہدی علیہ السلام کی آگے ساتھ دے گی. تو اس کے بارے میں اتنا کیوں نہیں، اور یہ بات کیوں نہیں اجاگر کی جاتی ہے؟ دیکھیے کل بھی ہمیں الحمدللہ ایک موقع ملا، ماشاءاللہ حجاز کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا تعلق نارتھ افریقہ سے ہے، شیخ عبداللہ بن بیع جس کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے اور ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا کہ عرب علماء عام طور پر غزوہ ہند کی حدیث کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے. انہوں نے وہ تمام احادیث اس وقت نکالی، دیکھی بھی، ہماری ان سے خاصی طویل گفتگو ہوئی اور انہوں نے اکنالج کیا اس بات کو کہ ہاں اس کے اندر کوئی راز ضرور ہے جس پر عرب علماء کی توجہ نہیں گئی ابھی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بنیادی طور پر عرب اس وقت مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں. فی الحال یہ قیادت علامہ اقبال نے فارسی اور اردو زبان میں کلام کیا ہے. یاد رکھیے گا ایک بار، یہ بھی اللہ کے اشاروں میں سے ایک اشارہ ہے. جو قیادت اب اس خطے میں امت مسلمہ کی آنے والی وہ پاکستان سے. یہ جب بات کرتے ہیں کہ شکوہ ترکمانی ذہن ہندی اور نطق عربی، یہ ترکوں کا جلال، ہندیوں کا ذہن اور عربوں کی فصاحت و بلاغت اب اس خطے میں آنے والی ہے.
1992 میں اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم افغانستان جہاد کے بعد شمالی افغانستان پہنچ چکے تھے سوویت فوجوں کو افغانستان سے دھکیلنے کے بعد تاجکستان میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور ایک اس انقلاب کی دھمک ہمیں تاجکستان سے افغانستان میں سنائی دیتی تھی کہ جب لاکھوں کا مجمع نکلنے کے بعد تاجکستان میں حکومت سوویت حکومت کو گرانے کے لیے نعرے لگاتا تھا، معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز اصحاب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اے وہ جس نے حرم کی تعمیر کی ہے دوبارہ اٹھو، ایک دفعہ پھر ایک نئے جہان کی تعمیر کرو، ایک گہرے خواب سے اٹھو، گہرے خواب سے اٹھو اور گہرے خواب سے اٹھو۔ علامہ اقبال 1992 میں تاجکستان میں انقلاب برپا کر رہے تھے۔ علامہ اقبال 21ویں صدی کے بھی انقلابی شاعر ہیں، 21ویں صدی کے لیے بھی انقلاب کا پیغام اور خوشخبری لے کر آئے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے کوئی اس پہ یقین کرے یا نہ کرے، ہم پاکستانیوں کی ملٹری اسٹریٹجی پہلی غزوہ ہند کے اوپر کرتی ہے، جس طرح ان تمام صحابہ نے 900 سال تک اور ان کے بعد آنے والوں نے قسطنطنیہ کی حدیث پر اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کی۔ آج پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی انشاءاللہ جس کو ہم ریوائو کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، جس کو شک ہو وہ انتظار کرے، آنے والا وقت بتا دے گا اسے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک وقت میں ایک سوال، ہم لوگوں کے پاس پرچیاں بھی آ رہی ہیں مائک کی وجہ سے، تو پہلے جو ہے نا ایک کر کے ہم ایک سوال ہم پرچی کا لیں گے اور اس کے بعد پھر ایک سوال آپ لوگ مائک کا، تو ابھی ایک یہاں سے ہو جائے گا، اس کے بعد پہلا سوال ثواب کے حوالے سے، ثواب میں امن معاہدہ حکومت نے کیا، پہلے کیوں نہیں کیا، کیا ایشو ہے، کیا امپورٹنٹ ہے؟ آئیے ثواب کی آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دیتے ہیں، کیونکہ ثواب کے حوالے سے بہت زیادہ شکوک پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہے ان تک یہ بات واضح نہیں ہے۔ دیکھیے 1970 تک، تقریباً 1970 کے عرصے تک سوات میں جو قانون سوات، مالاکنڈ، دیر، کوہستان اور ان تمام علاقوں میں جو قانون نافذ تھا وہ والی سوات کا تھا، اور والی سوات نے وہاں پہ قاضی کورٹ، شریعت کورٹس قائم کی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں کے تمام بڑے بڑے مقدمات میں لوگ براہ راست قاضی کے پاس جاتے تھے اور معاملات بہت جلدی طے ہو جایا کرتے تھے، بنیاد شریعت تھی۔ نارملی اس تمام علاقوں میں لوگوں کے مسائل یہی ہوتے ہیں، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کا کوئی آپس کا گھریلو خاندانی تنازع ہے، کسی کے پیسوں کا مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑے ایشوز نہیں ہوتے، اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو چند لمحوں میں طے کیے جا سکتے ہیں آپس میں، اگر دونوں پارٹیز فریقین کو سامنے بٹھا دیا جائے اور قاضی براہ راست فیصلہ کر دے۔ صدیوں سے یہ نظام سوات میں چلا آ رہا ہے۔ 1970 کے بعد حکومت وقت نے سوات میں قاضیوں کا نظام ختم کر کے اس کو دوبارہ یہ انگریزی نظام جو پورے ملک میں قائم تھا اس کے تحت کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ججوں اور وکیلوں نے ایسی اندھیر مچائی جو ٹپکل خاص طور پر پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں ہے کہ وہ مقدمات جو ایک ایک ہفتے میں طے ہوتے تھے وہ 20-20 سال کھینچنے لگے، اور سوات کی تمام پرانی مقامی آبادی تنگ آ گئی اس وکیلوں، ججوں، کچہریوں، عدالتوں، پولیسوں کے اور تھانوں کے چکروں سے کہ جس سے پہلے ان کو واسطہ نہیں پڑتا تھا۔ تو 1996 میں پہلی مرتبہ 1995-96 میں سوات میں صوفی محمد کی قیادت میں پہلی اپرائزنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے نظام شریعت کا مطالبہ کیا، اور نظام شریعت یاد رکھیے گا صرف ملیٹنٹس کا یا صوفی محمد کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اکراس دا بورڈ سوات کی تمام آبادی، پڑھے لکھے لوگ بھی نظام شریعت ہی طلب کرتے تھے چونکہ وہ اس انگریزی نظام سے تنگ تھے۔ تو لہٰذا 1995 کی ریزسٹنس کے بعد تھوڑی سی مزاحمت ایک اٹھی تھی، وہ ختم ہو گئی، لیکن 2006 کے بعد تقریباً لال مسجد کے ایشو کے بعد سوات میں جو باقاعدہ مسلح بغاوت شروع ہوتی ہے اس کا تعلق لال مسجد سے بھی تھا، اور اس کا تعلق پاکستان میں جاری اس دہشت گردی سے بھی تھا جو جنوبی وزیرستان سے بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان پاکستان کا گروہ کر رہا تھا، جو پاکستان میں خود کش حملوں کی ایک لہر تھی، اور یہ ساری تحریک جس کو افغانستان سے اور پیچھے انڈیا سے مدد ملتی تھی، اس تحریک کے اثرات سوات میں پہنچے، اور ایک بغاوت جو شروع ہوتی ہے، نام انہوں نے شریعت کا لیا لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کا شریعت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا۔ بچوں کو ذبح کرنا، بیٹیوں کو گھروں سے اٹھانا کہ ہمارے مجاہدین کو نکاح کرنے، لوگوں کے سروں میں گلے ٹھوک کے مسلمان کرنا اور قبروں سے نکال کے لاشوں کو پھانسیاں دینا، نہ یہ شریعت کا واسطہ اور تعلق ہے۔ مقامی آبادی نے جب یہ دیکھا تو لٹرلی مقامی آبادی کو اکائی آ گئی کہ یہ کون سا نظام ہے، لیکن ڈیمانڈ ان کی یہی تھی ملیٹنٹس کی کہ ہم ریاست کے خلاف بغاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ دلیل جینوئن تھی لیکن اس کو فساد میں، لیکن اس ساری موومنٹ کو پیچھے سے مدد ہمارے دشمنوں کی طرف سے مل رہی تھی۔ یہ کیفیت بہت طویل عرصہ چلتی رہی، تقریباً 6-7 ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا گورنر اویس غنی کی طرف سے، حتیٰ کہ عوامی نیشنل پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر مارکسسٹ لبرل پارٹی کہتی ہے اس نے بھی یہ فیصلہ کیا
کہ سوات میں امن قائم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہاں پر حکومت اور ریاست